امید ہے آپ سب اپنی زندگی میں خوش ہوں گے۔ آج کی ویڈیو تھائرائڈ گلینڈ اور اس سے جڑی پرابلمز سے ریلیٹڈ ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا بٹرفلائی شیپ گلینڈ آپ کی گردن کی فرنٹ سائڈ پر موجود ہوتا ہے، جس نے ٹریکیا یعنی سانس کی نالی کو سراؤنڈ کیا ہوتا ہے، اور تھائرائڈ کارٹیلیج جسے ایڈمز ایپل بھی کہتے ہیں کہ بالکل نیچے موجود ہوتا ہے۔ جس طرح باڈی کا ہر گلینڈ کوئی نہ کوئی ہارمون ریلیز کر رہا ہوتا ہے، اسی طرح تھائرائڈ گلینڈ بھی 4 ہارمونز ریلیز کرتا ہے: تھائروکسین یا T4، ٹرائی آئیڈوتھائرونین یا T3، ریورس ٹرائی آئیڈوتھائرونین یا RT3، اور چوتھے نمبر پر کیلسیٹونن۔ تھائرائڈ گلینڈ کے مین ہارمونز تھائروکسین اور ٹرائی آئیڈوتھائرونین ہیں، جنہیں کلیکٹیولی تھائرائڈ ہارمونز یعنی TH بھی کہہ سکتے ہیں۔ اپنے ہارمونز کے ذریعے تھائرائڈ گلینڈ باڈی میں میٹابولزم کی سپیڈ کو کنٹرول کرتا ہے۔ میٹابولزم ایک ایسا پروسیس ہے کہ جس میں خوراک انرجی میں کنورٹ ہوتی ہے۔ میٹابولزم کے ساتھ ساتھ یہ ہارمونز باڈی کے ہارٹ ریٹ، بریدنگ، ڈائجیشن، باڈی ٹمپریچر، برین ڈیولپمنٹ، مینٹل ایکٹیویٹی، اسکن اینڈ بون مینٹیننس، اور یہاں تک کہ فرٹیلیٹی کو بھی افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تھائرائڈ گلینڈ کو اپنے ہارمونز بنانے کے لیے آیوڈین کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ عام گھروں میں پائے جانے والے ٹیبل سالٹ میں پایا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تھائرائڈ ہارمونز کی سیکریشن دماغ میں موجود ایک پیچوٹری گلینڈ کے کنٹرول میں بھی ہوتی ہے۔ پیچوٹری گلینڈ ایک ہارمون ریلیز کرتا ہے جسے TSH یعنی تھائرائڈ سٹیمولیٹنگ ہارمون کہتے ہیں۔ TSH ہارمون تھائرائڈ گلینڈ کے پاس جاتا ہے اور اس کو سٹیمولیٹ کرتا ہے کہ وہ تھائرائڈ ہارمونز مطلب T3 اور T4 کو ریلیز کرے۔ لیکن جیسے ہی تھائرائڈ ہارمونز کی مقدار ضرورت کے مطابق باڈی میں بڑھ جاتی ہے، تو یہ خود ہی تھائرائڈ سٹیمولیٹنگ ہارمون کی پروڈکشن کو روک کر اپنی پروڈکشن کو بھی ختم کر دیتے ہیں، جسے نیگیٹو فیڈ بیک میکینزم کہتے ہیں، اور اس طرح باڈی میں اپنی مقدار کو مینٹین رکھتے ہیں۔ اگر تھائرائڈ گلینڈ T3 اور T4 ہارمونز کو پراپر اماؤنٹ میں ریلیز نہ کرے تو باڈی کو 2 میجر گروپ آف پرابلمز کو فیس کرنا پڑ سکتا ہے، ایک ہائپر تھائرائڈزم اور دوسرا ہائپو تھائرائڈزم۔ ہائپر تھائرائڈزم میں تھائرائڈ گلینڈ ضرورت سے زیادہ تھائرائڈ ہارمونز کو سیکریٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے میٹابولک ریٹ ضرورت سے زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، اور اس وجہ سے ریسپیریٹری ریٹ بڑھ جاتا ہے، مطلب آپ کا سانس بہت تیزی سے چلنا شروع ہو جاتا ہے اور آپ کی باڈی کی آکسیجن کی ریکوائرمنٹ بھی پوری نہیں ہو پاتی۔ کارڈیو ویسکولر ریٹ بھی ضرورت سے زیادہ ہو جاتا ہے، یعنی آپ کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اور یہاں تک کہ کارڈیک ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے۔ ہائپر تھائرائڈزم کی کامن سمٹمز میں مریض الجھن کا شکار رہتا ہے، رات میں نیند نہیں آتی یا انسومنیا کا شکار ہو جاتا ہے۔ اچھی بھوک یا خوراک ہونے کے باوجود اس کا وزن تیزی سے گرنا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ ڈائریا ہے۔ ایسا مریض ہیٹ ہائپر سینسٹیوٹی کا شکار ہو جاتا ہے، مطلب اس سے گرمی بالکل بھی برداشت نہیں ہوتی۔ ہائپر تھائرائڈزم ایک آٹو امیون ڈس آرڈر کی وجہ سے ہوتا ہے، جس میں ایک اینٹی باڈی ریلیز ہوتی ہے جسے تھائرائڈ سٹیمولیٹنگ امیونوگلوبولن یعنی TSI کہتے ہیں۔ TSI بالکل TSH کی طرح کی ہوتی ہے، جو تھائرائڈ گلینڈ کو سٹیمولیٹ کرتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ تھائرائڈ ہارمونز کی پروڈکشن کرے، لیکن TSH کی طرح TSI نیگیٹو فیڈ بیک میکینزم سے ریگولیٹڈ نہیں ہوتی اور تھائرائڈ ہارمونز کی مقدار کو کنٹرول نہیں کر پاتی، اور یہی وجہ ہے کہ تھائرائڈ گلینڈ تھائرائڈ ہارمونز کی اوور پروڈکشن سٹارٹ کر دیتا ہے۔ اس آٹو امیون ڈس آرڈر کو گریوز ڈیزیز بھی کہتے ہیں، جو گردن میں سویلنگ اور بلجنگ آئیز کا باعث بنتی ہے۔ ایسے مریض کو آیوڈائزڈ سالٹ اور ایسی اشیاء سے پرہیز کرنا چاہیے جس میں آیوڈین موجود ہو، جیسا کہ فش، آیوڈین سپلیمنٹس، ڈیری پروڈکٹس اور ایگ یولک وغیرہ ہے، لیکن صرف خوراک سے اس کا علاج ممکن نہیں۔ لہٰذا ہائپر تھائرائڈزم کو مینج کرنے کے لیے ایسی ادویات کا استعمال کیا جا سکتا ہے جو تھائرائڈ گلینڈ کے فنکشنز کو سپریس کرے، تو اس کے لیے ایک تھائرائڈ اسپیشلسٹ سے ملیں۔ اس کے علاوہ تھائرائڈ سرجری کی جاتی ہے، جس میں تھائرائڈ کا ایک حصہ کاٹ دیا جاتا ہے۔
اب بات کرتے ہیں ہائپوتھائرائڈزم کی۔ اس میں تھائرائڈ گلینڈ ضرورت سے کم مقدار میں تھائرائڈ ہارمونز کو ریلیز کرتا ہے، جس کی وجہ سے میٹابولک ریٹ سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ کارڈیو ویسکولر ریٹ اور ریسپیریٹری ریٹ بھی سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ ہائپوتھائرائڈزم کی سمٹمز میں فٹیگ، کھانا نہ کھانے کے باوجود بہت زیادہ ویٹ گین، کولڈ انٹالرنس مطلب سردی بالکل برداشت نہیں ہوتی، ہیوی مینسٹریل بلیڈنگ اور کانسٹیپیشن ہے۔ ہائپوتھائرائڈزم کی وجوہات میں آیوڈین ڈیفیشنسی سب سے پہلے ہے۔ ہائپوتھائرائڈزم جب آیوڈین کی ڈیفیشنسی سے ہوتا ہے تو اس میں گردن پھول جاتی ہے، جسے گوئٹر کہتے ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب پیچوٹری گلینڈ TSH ہارمون ریلیز کرتا ہے کہ وہ جائے اور جا کر تھائرائڈ گلینڈ کو سٹیمولیٹ کرے کہ وہ اپنے ہارمونز کو ریلیز کرے، تو آیوڈین کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے تھائرائڈ گلینڈ تھائرائڈ ہارمونز تو ریلیز نہیں کر پاتا، لیکن اس کے رسپانس میں تھائرائڈ گلینڈ کی گروتھ زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے گردن پھول جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ہیشیموٹوز تھائرائیڈائٹس ہے، جو ہائپوتھائرائڈزم کی وجہ بنتا ہے۔ یہ بھی باڈی کا ایک آٹو ایمیون ڈس آرڈر ہے، جس میں تھائرائڈ گلینڈ خود بخود آہستہ آہستہ ڈسٹرائے ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہائپوتھائرائڈزم سے بچنے کے لیے کیفین، الکوہل، فاسٹ فوڈ، کاربونیٹڈ ڈرنکس اور ایسی خوراک جس میں شوگر بہت زیادہ ہو تو ان چیزوں سے ایوائڈ کریں، جبکہ نٹس، لیمن، ہنی، ویجیٹیبلز، کوکونٹ، کڈنی بینز، ایگز، ڈیری پروڈکٹس، فش، سپینچ اور دودھ کا استعمال زیادہ کریں، اور ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق آیوڈین سپلیمنٹس کا استعمال کریں۔ میں امید کرتی ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں کافی اضافہ ہوا ہوگا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں۔